علماء کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج پاک کی حکمتوں میں کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ تعالی نے مومنوں کی جانیں اور مومنین کے مال خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال خرید لیے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے، مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال خدا تعالیٰ نے خرید لیے، اور خرید کر مومنوں کو قیمت کیا ادا کی۔ آپ بازار میں جائیں اور کوئی چیز خریدیں تو خریدنے کے بعد آپ کو اس کے دام ادا کرنے پڑتے ہیں، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال خرید لیے، اور خدا فرماتا ہے اور اس کے دام میں نے کیا ادا کیے، قیمت میں نے مومنوں کو کیا دی۔ خدا فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خدا فرماتا ہے کہ مومنوں کی جانیں اور مال میں نے خرید لیے اور قیمت میں نے جنت ادا کر دی، جنت دے دی مسلمانوں کو۔ یہ قرآن کی آیت۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بائع ہیں، بیچنے والے ہیں، اپنی جانوں کو مالوں کو ہم بیچنے والے ہیں، اور خریدار ہے خدا۔ خدا یہ سودا لینے والا ہے اور ہم یہ سودا دینے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سودا فروخت کرنے والا، دینے والا، اور ایک ہوتا ہے سودا خریدنے والا۔ سودا دینے والے ہم ہیں، خریدنے والا خدا ہے۔ ایک تیسرا وجود بھی ہوتا ہے، ایک سودا دینے والا، ایک سودا لینے والا، اور ایک تیسرا وجود بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سودا کرانے والا۔ جو سودا کرانے والا ہوتا ہے وہ درمیان میں بیچ میں پڑ کے سودے کو بِأَحْسَنِ طریق پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو سودا کرانے والا ہوتا ہے اس کا تعلق دونوں طرفوں سے ہوتا ہے۔ سودا لینے والے سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہے، سودا دینے والے سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہے۔ وہ اس سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، اس سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ سودا وہ کرا ہی تب سکتا ہے جبکہ وہ دونوں فریقوں سے اس کا کلام جاری ہو، دونوں سے باتیں کر سکتا ہو، دونوں کو مل سکتا ہو۔ تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہم ہیں سودا دینے والے، اپنی جانیں اپنے مال خدا کے آگے بیچنے والے، اور خدا ہے ہمارا خریدار۔ ہم سودا دینے والے، خدا سودا لینے والا، اور حضور یہ سودا کرانے والے۔ حضور علیہ السلام یہ سودا کرانے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام۔ اور جو سودا کرانے والا ہوتا ہے وہ دونوں طرفوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ سودا لینے والے کی حیثیت کو بھی جانتا ہے، دینے والے کی پوزیشن کو بھی جانتا ہے۔ خدا نے فرمایا اے محبوب تو نے جنت کا سودا کرانا ہے ان مسلمانوں سے جاننے اور ان کے مال خرید کے ان کو میں نے جنت دینی ہے۔ تو سودا کرانے والا ہے۔ سودا کرانے والا گاہک کے مال کو بھی دیکھتا ہے، بیچنے والا جو ہے اس کی جائیداد کو بھی دیکھتا ہے جس میں بکنا ہے۔ تو خدا نے فرمایا اے محبوب تو نے ان سودا بیچنے والوں کی جاننے اور مال تو دیکھ لیے، جو میں نے ان سے جاننے اور مال خریدے ہیں وہ تو تم نے دیکھ لیے، اور جو میں نے انہیں جنت ادا کرنی ہے تیرا فرض ہے کہ وہ جنت بھی تو اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھ، وہ بھی دیکھ لے تاکہ یہ سودا پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ چنانچہ شب معراج خدا نے حضور علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کے تو سماوات کی سیر کرا دی اور جنت دکھا دی کہ محبوب یہ وہ جنت ہے کہ جس کا میں نے سودا کیا ہے اور تو نے سودا طے کرایا ہے۔ اس جنت کی تعریف کر جا کے مسلمانوں میں تاکہ وہ خوشی سے اس سودے کو پایا تکمیل تک پہنچا۔
تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج کو جانے کی ایک حکمت یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ دیگر دوسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو گئے تھے آگ لینے، قرآن پاک ہے، گئے تھے آگ لینے تو آواز آئی کوہ طور پر، جب آپ گئے قرآن پاک میں آتا ہے آواز آئی کہ یا موسیٰ، یہ آواز آپ نے سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف دیکھنے لگے بلانے والا کون ہے، لیکن بلانے والا آواز والا نظر نہیں آیا۔ آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، بلانے والا نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، آپ نے دل میں کہا یہ آواز کس کی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب عالم ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں جو تمہیں پکار رہا، میں رب ہوں تمہیں بلانے والا، یہ آواز میری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگ کو تو بھول گئے، خدا کی آواز سنی، بڑا سرور آیا، بڑا وجد آیا۔ اور سنیے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس کی آواز سنو اس کا منہ دیکھنے پر دل چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، جس کی آواز سنو دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ بھی دیکھیں۔ یہ اسپیکر کی آواز دور دور تک جا رہی ہے، لیکن اکثر لوگ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ یار جب تک مولوی کا منہ بھی نظر نہ آئے نا تو سننے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ آواز والے کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اسی لیے اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کیوں کہ اگر عورت کی آواز سنو گے تو اس کا چہرہ دیکھنے پر بھی دل چاہے گا، تو وہ تو ہے ہی عورت، وہ تو ہے ہی مستورہ، وہ تو ہے ہی قابل حجاب۔ اسی لیے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، جمعہ اس پر واجب نہیں، کیونکہ جمعے میں خطبہ پڑھنا پڑتا ہے، خطبے میں آواز نشر ہوتی ہے، تو اس لیے جمعہ بھی عورت پر واجب نہیں۔ عورت اذان نہیں دے سکتی کیونکہ اذان میں آواز دینی پڑتی ہے، اور عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اسی واسطے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی، کیونکہ نبی کو تبلیغ کرنی پڑتی ہے، اور عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور عورت کے صوت کا اور صورت کا دونوں کا پردہ ہے۔ عورت کہتے ہی اسے ہے کہ حالانکہ بنمودن شرم نہیں آئے، عورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے دکھاتے ہوئے شرم آئے، جو قابل ستر ہو، جو قابل حجاب ہو۔ عورت سراپا حجاب ہے، سراپا پردہ ہے۔ مسلمانوں یہ میں مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، عورت وہ ہے کہ جو پردے میں رہے، جو بے حجاب ہو گئی وہ عورت ہی نہیں۔ عورت کہتے ہی اسے ہیں جو حجاب میں، جو حجاب سے باہر آ گئی وہ عورت کہاں؟ عورت وہ ہے جو حجاب میں ہو، جو پردے میں ہو، جو مستورہ ہو، اور کیونکہ عورت کہتے ہیں قابل ستر چیز کو۔ تو جس کی آواز سنو اس کا منہ دیکھنے پر دل چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں تو جہانوں کا رب ہوں جو تم سے مخاطب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بشری فطرت کے تقاضے کے مطابق عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے آواز دینے والے خدا، ارنی انظر الیک، تو میرے سامنے آ، مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ بھی لوں۔ یہ قرآن پاک ہے، ارنی انظر الیک، میرے سامنے آ تاکہ میں تمہیں دیکھ بھی لوں۔ خدا نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ لن یرانی احد، کہ اے موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لن ترانی، اے دیکھے گی بھی نہیں، فرمایا وہ مجھے دیکھے گی، آنکھ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یوں کہا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام
کو خدا نے جب یہ کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ شوق ہے میرا کہ میں آج تمہیں دیکھوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اچھا موسیٰ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، یہ قرآن پاک فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ خدا فرماتا ہے میں اپنی صفات کی ایک معمولی سی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے انوار کی معمولی سی تجلی کو برداشت اس پہاڑ نے کر لیا، یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا، فسوف ترانی، تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ اور اگر یہ پہاڑ ہی میری ایک معمولی سی تجلی کی تاب نہ لا سکا تو اے موسیٰ تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی ہاں یا اللہ تو تجلی اپنی ڈال۔ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار کی، ذات کی بھی نہیں، انوار کی معمولی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی، فَجَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ خدا کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عالم دیکھ کے غش کھا کے چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ قرآن پاک غش کھا کے چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گویا خدا نے بتایا موسیٰ تیری آنکھ میں یہ تاب نہیں، طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، یہ تیری آنکھ ایسی میں نے نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں اور یہ خوب یاد رکھو، یعنی طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا نے اپنی صفات کی معمولی سی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ معمولی سی تجلی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں پڑی اور تاب نہ لا سکتے ہوئے آپ گر گئے۔ فرماتے ہیں اس معمولی سی تجلی کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ کی آنکھ میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو گئی، یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ 3 میل دور سے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر کو سیاہ چونٹی چلتی ہوتی موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور سے دیکھ لیتے، یہ حدیث۔ اب آپ بتائیے کہ جو آنکھ خدا کی صفات کی معمولی سی تجلی کی جھلک دیکھ لے تو وہ آنکھ 3 میل دور سے سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو دیکھ لے، اور جس آنکھ نے شب معراج کو ذات حق کو دیکھا ہو اس آنکھ سے کوئی چیز کیسے غائب رہ سکتی؟ جس آنکھ نے علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے اپنا رسول بنایا، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، یہ لے تاج رسالت تمہیں پہناتا ہوں، اذهب الى فرعون فانه طغى، تو فرعون کی طرف جا، وہ بڑا باغی و طاغی ہو گیا ہے، تجھے میں نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، فرعون کی طرف جا، اس کو جا کے تبلیغ کر، تجھے اس لیے میں نے بلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی اگر میں فرعون کے پاس گیا اس نے کوئی میرے نبوت اور رسالت کی علامت نشانی پوچھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ خدا نے فرمایا کہ القِ عصاک، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میرا سوٹا ہے، فرمایا سوٹے کو ڈال دے زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا جو زمین پر ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ آپ کا سوٹا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ میرے سوٹے کو یہ کیا ہو گیا، یہ تو سانپ بن گیا۔ جب آپ ڈر گئے تو خدا نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ ڈر نہ، اس اپنے سوٹے کو پھر پکڑ لے، تیرا ہاتھ لگتے ہی یہ پھر سوٹا بن جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ڈر اتار دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا پھر وہ چھوٹے کا چھوٹا بن گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجنا تھا، اور یہ سوٹا معجزے کے طور پر دیا کہ یہ سوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں یہ سوٹا ڈالیں گے یہ سوٹا ایک اژدہا بن جائے گا، تمام جادوگروں کے سانپوں کو یہ نگل جائے گا۔ تو خدا تعالیٰ کی یہ حکمت کا تقاضا تھا، خدا نے چاہا
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میدان مقابلہ میں گئے تو پہلی مرتبہ آپ نے جادوگروں کے سامنے اپنا سوٹا ڈالا تو اس کا بن گیا سانپ، تو بہت ممکن ہے کہ جادوگروں کے ڈرنے سے پہلے یہ موسیٰ ہی ڈر جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے سوٹا ڈلوا کے اس کا سانپ بنوا کے موسیٰ علیہ السلام کا خوف وہیں دور کر دیا کہ موسیٰ اس سے ڈرنا نہیں، یہیں اپنا خوف دور کر لو، پہلے اس کا سانپ بنتا ہوا دیکھ لو اور اپنا خوف دور کر لو تاکہ مقابلے کے دن بے خوف ہو کے جادوگروں کا مقابلہ کر سکے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، اور جناب بڑے بڑے پیغمبر نفسی نفسی فرماتے ہوں گے، اس ہولناک دن میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے گناہگاروں کی شفاعت کرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا، اے میرے محبوب قیامت کے ہولناک دن میں اپنی امت کی مغفرت اور شفاعت تو نے کرانی ہے، تو اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو جب تو شفاعت کرانے کو آئے تو ہولناک دن قیامت کا دیکھ کے، جنت و دوزخ کو دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ تو وہاں ڈر جائے۔ اگر تو اس دن ڈر گیا تو تیری امت کی شفاعت کون کرے گا؟ خدا نے فرمایا اے محبوب شب معراج آ گئے اور پہلے ہی جنت و دوزخ کو دیکھ کے وہ خوف دور کر لو تاکہ قیامت کے دن بے خوف ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کرا سکے۔ اس لیے حضور کو پہلے ہی بلا دیا، جنت و دوزخ کی سیر کرا دی، جنت و دوزخ دکھا دیا حضور علیہ السلام کو کہ محبوب یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ اوپر کا عالم ہے، یہ ابھی دیکھ کے اپنا ڈر ور نکال لو تاکہ قیامت کے دن بے خوف ہو کے گناہگاروں کی شفاعت کرا دے۔ اس لیے شب معراج حضور گئے، اور رات کو میں نے سنایا تھا کہ براق بھیجا گیا حضور علیہ السلام کے لیے، براق پر آپ سوار ہوئے، جبرائیل امین نے رکاب لگام پکڑی براق کی، اسرافیل نے دائیں رکاب پکڑی اور میکائیل نے بائیں رکاب پکڑی، یہ سواری چلی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہو کے اور 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کے، فرشتے ساتھ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا نورانی جلوس حضور براق پر تشریف فرما ہے۔ چلا 27ویں شب کو چلا، جبریل امین ساتھ، فرشتے ساتھ، حضور علیہ السلام جنت کے دولہا بنے ہوئے ہیں۔ خدا نے رضوانوں کو، حوروں کو اذن دے دیا کہ او حوروں، فرشتوں، جنت کے دروازے کھول دو، جنتوں کو سجاؤ اور جہنم کے دروازے بند کر دو، جنتوں کی آرائش کرو، جنتوں کی تزئین کرو، میرا محبوب آنے والا ہے۔ جنت کی تزئین ہوئی، آسمانوں کی تزئین ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام، یاد رکھو تزئین و زینت، قل من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ، خدا فرماتا ہے جو زینت و زیبائش کے سامان اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں، کون ہے ان کو حرام کرنے والا؟ میں نے زیب و زینت اور زیبائش کے سامان پیدا کیے ہیں، من حرم من زینت اللہ اخرج لعبادہ، اللہ نے آسمانوں کو سجایا، جنتوں کو سجایا، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ مسلمانوں مجھے یہ بتانا ہے اس مختصر سے وقت میں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سواری مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، دعا مانگو خدا تعالیٰ اس ناپاک قبضے سے اس پاک جگہ کو آزاد کرے، اور یہ ہمارا فرض ہے مسلمانوں، ہم آمین تو کہتے ہیں، ہمارا فرض، ہمارے دشمن ہیں یہود بھی ہنود بھی، یہ یہودی اور ہندو یہ دونوں قومیں ہماری ازلی دشمن ہیں۔ مسلمانوں یہودی اور ہنود، یہود و ہنود ہمارے مقابلے میں متفق ہیں۔ مسلمانوں خدا مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی مسلمان متحد ہو جائیں، خدا عربوں کو توفیق دے کہ وہ بھی متحد ہو جائیں۔ مسلمانوں، اے پاکستانی مسلمانوں، اس دور افراتفری میں، اس دور فتن میں، جبکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور دشمنوں کا زور ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی جو بھی کسی قوم کا ہو، کسی مذہب ملت کا ہو، وہ انتشار اور افتراق کو چھوڑ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے مرکزی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔
متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ مسلمانوں، خدا کرے کہ ہم میں یہ جو اشتراک و انتشار کوئی پھیلانے والا ہو، خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ اور مسلمانوں، ہنود ہمارے دشمن، یہود ہمارے دشمن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہم غلام ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جذبہ جہاد پیدا کرے۔ آج مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تمام دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کے اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں وہ تڑپ پیدا کرے، وہ عزم پیدا کرے، وہ بلبلہ پیدا کرے جو صحابہ کرام میں تھا۔ مسلمانوں، ان فیشنوں کو چھوڑو، ان تفرقہ بازیوں کو چھوڑو، سارے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کے جذبہ جہاد پیدا کرو۔ شاعر لکھتا کہ مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزمگاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے۔ تم سپاہی ہو، تم مجاہد ہو، اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا جذبہ پیدا کرو، دشمنان اسلام کے خلاف جناب ڈٹ جانے کا دلوں میں حوصلہ پیدا کرو۔ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، اسلام کی عزت کی خاطر میدان جہاد میں نکلنے کا ولولہ پیدا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تڑپ پیدا کی تھی خدا۔ حضرت عمار ابن زیاد، آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناؤں۔ عمار ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیثوں میں آتا ہے بڑے رئیس صحابی تھے، ان کے باغات تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کا یعنی بڑی جائیداد تھی ان کی۔ حضرت عمار ابن زیاد میدان احد میں کافروں کے ساتھ جنگ جاری ہے، ایک کافر کا تیر حضرت عمار ابن زیاد کے دل کی جگہ آ کے لگا۔ دل کا مقام بڑا نازک ہوتا ہے، عمار ابن زیاد کہ یہاں مقام دل پر وہ تیر آ کے لگا اور کاری ضرب آئی، حضرت عمار ابن زیاد لڑکھڑا کے گر گئے۔ قریب تھا کہ آپ کی جان قفس انصری سے پرواز کر جائے، آپ نے دل پر یوں ہاتھ رکھا، جذبہ دیکھو، دل پر یوں ہاتھ رکھا۔ آج کل ہم میں سے کوئی مرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ اس کے ابا جی کو سامنے، لاؤ اس کی بیوی کو اس کے سامنے، اس کے بچوں کو اس کے سامنے لاؤ، تاکہ مرتے ہوئے یہ اپنے بچوں کو دیکھ جائے، بیوی کو دیکھ جائے، اپنے باپ کو دیکھ جائے۔ لیکن ان پاک لوگوں کا جذبہ دیکھو، حضرت عمار ابن زیاد کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، باغات ہیں، صاحب جائیداد ہیں، اور آخری وقت آ پہنچا تو گرے ہوئے ہیں میدان جہاد میں، یہاں اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے تو بیوی بچوں کی نئے سے حال میں کچھ یاد کی۔ نہ عمار ابن زیاد کو بیوی یاد آئی، نہ بچے یاد آئے، بیوی بچوں کی نہ ایسے حال میں کچھ یاد کی، ہاں مگر رو کر کے یوں اللہ سے فریاد کی۔ کیا کہا؟ فریاد کی تو کیا کی؟ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں یا خدا آنکھوں کا میں نور و اجالا دیکھ لوں، یعنی میں مرنے سے پہلے کملی والا دیکھ لوں۔ یا میری تمنا یہ ہے خداوندا، جس وقت میں مروں میرا دم نکلے تو دعا یہ مانگتے ہیں کہ اے میرے خدا، میری تمنا یہ ہے میرا دم نکلے، میرا سر ہو اور یار کے قدم ہو۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے آنکھیں اپنی کھولی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دور تشریف فرما کھڑے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عمار بن زیاد کو بڑی تکلیف کے عالم میں تھے عمار بن زیاد،
زمین پر گھسٹنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے رینگتے رینگتے حضور کے قدموں میں جا پہنچے، حضور کے قدموں میں پہنچ کے اپنا چہرہ حضور کے قدموں میں تلووں میں یوں ملنے لگ پڑے۔ جب ملتے ہوئے حضور کو دیکھ کے کہتے ہیں خذ تو برب الکعبہ، خذ تو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ میری مراد یہ تھی کہ جب میرا دم نکلے میرا سر ہو حضور کے قدم ہو، نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان پاک لوگوں میں، یہ تڑپ تھی ان پاک لوگوں میں۔ اور مسلمانوں آج یہ جذبہ پیدا کرو، یہ تڑپ پیدا کرو مسلمان، اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جذبہ جہاد پیدا کر کے میدان میں نکلو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو۔ خدا فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق۔ خدا فرماتا ہے میرے بندو آؤ جہاد کا جذبہ پیدا کر کے میدان جہاد میں نکلو، تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں میں پیدا کر دوں، روب تو ہمارا میں پیدا کر دوں۔ حقیقت ہے مسلمانوں اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارا روب ہے، اغیار پر ہمارا روب ہے مسلمانوں کا۔ یہ لوگ جہاد کے نام سے بڑا ڈرتے ہیں، اغیار جو ہے وہ اللہ کرے صحیح معنوں میں ہمیں جذبہ جہاد پیدا ہو جائے۔ اسلام نے یہ دو چار چیزیں ہمیں مسلمانوں کو عطا کی ہیں جو کسی قوم و ملت کے پاس نہیں ہے، جہاد، غزا، غازی مسلمانوں میں ہوتے ہیں، یہ لفظ غازی اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جہاد اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کسی قوم کے پاس ایسا لفظ ہی نہیں۔ لیکن میرا دعویٰ ہے کوئی انگلش لفظ ایسا بتاؤ جو شہید کا مترادف ہے۔ شہید ایک ایسا لفظ ہے کہ جب مسلمان یہ سنتا ہے شہید کا لفظ، اس کا دماغ فرش سے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ جذبہ شہادت حضور نے پیدا کیا، اسلام نے پیدا کیا، اور یہ لفظ بھی اسلام نے ہمیں دیا۔ کسی قوم کے پاس لفظ شہید نہیں، کسی قوم کے پاس لفظ جہاد نہیں، اور نہ اس کی طرف نہ اس کا جذبہ ہے۔ مسلمانوں ان الفاظ ہی کی قدر کرو اور اپنے آپ میں جذبہ جہاد پیدا کرو اور جذبہ شہادت پیدا کرو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس شب معراج حضور پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی اس مسجد میں، میدان مسجد میں 1,24,000 پیغمبر اس رات شب معراج، اس رات 1,24,000 پیغمبر حضور کی انتظار میں صفے باندھے ہوئے کھڑے، مصلی خالی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جتنے گزرے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے مسجد حرام میں سربراہ ہے۔ حضور علیہ السلام آئے، علماء نے لکھا ہے مصلی خالی ہے، انبیاء کرام نے صفیں باندھی ہوئی ہے، جماعت ہونے کو ہے، امام موجود نہیں مصلی پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خیال، مسئلہ ہے کہ یاد رکھو، یہ باتیں یاد رکھو اپنی۔ حضور نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، تمہاری جماعت وہ کرائے جو تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو تم سے زیادہ عالم ہو۔ امام جاہل نہیں ہوتا، امام جاہل نہ ہو، امام مسائل سے واقف ہو اور نماز کے مسائل سے واقف، حقیقت ہے۔ ورنہ آج کل بعض امام ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، یہ میں اپنی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ میرے پاس کوٹری ایک دہقانی ایک آیا، ایک گاؤں کا رہنے والا ایک زمیندار آیا، تو اس نے ایک بات سنائی، میں تو ہنسنے لگا، کہنے لگا ہمارا جو امام ہے میاں، میاں کہتے ہیں اسے، ہمارے پیٹوں میں امامان مساجد کو میاں کہتے ہیں، یہ ہمارا میاں جو تھا ہماری جماعت کرا رہا تھا، تو دوسری رکعت میں اس نے سجدہ سہو نکالا، تو ہم نے دل میں کہا کہ میاں جی بھول گئے۔ جب میاں جی نے سلام پھیرا تو ہم نے کہا میاں جی آپ بھول گئے تھے نماز میں؟ تو میاں جی کہہ لگے نہیں میں بھولا تو نہیں، تو صاحب آپ نے تو سجدہ سہو نکالا۔ وہ کہنے لگا وہ تو دوسری رکعت میں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے سجدہ سہو نکالا۔ یہ امام صاحب کا علم دیکھ لو کہ وضو ٹوٹ گیا سجدہ سہو کا نکالنا۔ امام وہ ہو کہ جو عالم ہو، علم والا ہو، جو تمام مقتدیوں سے زیادہ عالم ہو۔ حضور نے فرمایا ہے، تو یاد رکھو امام وہ ہوتا ہے جو تمام مقتدیوں سے زیادہ عالم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام صفوں میں کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام کا خیال ہے کہ امامت کے لیے مجھے کہا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کے علم دے دیے۔
میرا زیادہ علم ہے، حضرت آدم کا یہ خیال تھا، میں بڑا عالم ہوں، مصلی پر مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خیال قرآن پاک میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر، انہیں نیست و نابود کر دے، ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر دے، اگر ان کو تو نے چھوڑا، اگر ان کو تو نے تباہ نہ کیا تو یہ کافر قیامت تک ان کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا سب کافر ہی ہوں گے، کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ خیال کہ میرا اتنا علم ہے کہ جو بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں کہ وہ کافر ہوں گے، لہذا میں عالم ہوں، مصلی پر مجھے جگہ ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال قرآن پاک میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ علم آپ اپنے حواریوں سے اپنے امتیوں سے کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، انبئکم بما تاکلون، تم گھروں میں جو کچھ کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ روٹیاں چھوڑ کے آئے، جو ذخیرہ کر کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ گھروں میں تم کھا کے آئے۔ دیکھو نا اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا کھا کے آئے ہیں، مجھے کیا پتا کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ کیا کھا کے آئے ہیں، لیکن نبی کا یہ علم قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون، میں جانتا ہوں تم جتنے بھی اپنے گھر سے جو کچھ کھا کے آتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم دال کھا کے آئے ہو، تم کدو کھا کے آئے ہو، تم گوشت کھا کے آئے ہو اور تم دھکے کھا کے آئے ہو، میں جانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عیسیٰ نے سوچا میرا زیادہ علم ہے، مصلی پر میں کھڑا ہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اخذ بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، فقدمنی، حضرت جبریل نے مجھ سے یہ کہا یا رسول اللہ آؤ اس مصلی پر نہ حضرت آدم کھڑے ہوں گے، نہ عیسیٰ کھڑے ہوں گے، نہ موسیٰ کھڑے ہوں گے، تمام نبیوں کے علموں سے تیرا علم زیادہ ہے، لہذا آپ کا حق ہے جماعت آپ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سرکار نے جماعت کرائی تمام نبیوں کے، اعلیٰ حضرت بریلی شریف والے فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضور علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں اور تمام پہلے آنے والے نبی وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ خدا نے گویا اس دن یہ بتا دیا کہ دیکھ لو جو نبی سب سے پیچھے آیا تھا وہ آج سب سے آگے کھڑا ہے، اور سب سے پہلے آنے والے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء بنے، حدیث میں آتا ہے ثم عرج بی الی السماء، پھر وہاں سے ہم آسمانوں کی طرف ہم نے عروج کیا۔ حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر، اور یاد رکھو رات کو میں نے بتایا ہے ہمارا ایمان، اور حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب پہلے آسمان پر پہنچا ہوں تو جبریل نے دروازہ کھلوایا، آسمان کا دروازہ کھلا، حدیث سے ثابت ہے آسمان کا دروازہ ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہم نے تو وہ ماننا ہے، حضور جو فرمائے۔ مسلمانوں دعا مانگو اللہ مجھے آپ کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ جو حضور فرما دے آمنا وصدقنا کہہ کے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے سرکار کے ارشاد کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہ نہ کہ صاحب ہمارا فلسفہ نہیں مانتے، ہماری سائنس نہیں مانتی، اور یہ کیوں ایسا ہوا، ایسا کیوں ہم مانے، معراج کو کیوں گئے، ایسا کیوں ہوا۔ ایک دعا مانگا کرو اللہ کیوں کی بیماری سے بچائے، کیوں مسلمان کو کیوں سے کیا کام، جو خدا رسول کہے ہمیں تو وہ ماننا ہے۔ جیسے یاد رکھو فوجی سپاہی، ان سے پوچھو ملٹری والوں سے، ان کا کام ہے جو آرڈر ہو اس پر عمل کرنا، کیوں کرنا یہ سپاہی کا کام نہیں، یہ سپاہی کا، ہم سپاہی اللہ رسول کا جو آرڈر ہو ہمیں ماننا ہے۔
کیوں 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 کی مرض سے اللہ بچائے۔ ایک یونیورسٹی کا کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھ کے ایک شخص آیا، یہاں آیا جب تو کیمبرج کا یورپ کا پڑا ہوا، تو ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، آم کے درخت کے نیچے، آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تو آم کے درخت کے ساتھ ہی ایک تربوز کی بیل تھی، تربوز جنہوں اسی پنجابی دوڑا نے، وہ دوڑنے کی بیل تربوز کی بیل تھی، تربوز تھا ایک من کا، اور تربوز کی بیل چھوٹی سی ہوتی ہے زمین کے ساتھ لگی ہوئی، اور آم جو درخت، آم کا درخت ہوتا ہے وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، وہ چھٹان چھٹان کے آم لگے ہوئے تھے آم کے درخت کو، اور من بھر کا تربوز اس بیل کو لگا ہوا تھا۔ تو کیمبرج کے پڑے ہوئے صاحب نے جب دیکھا نا اس تربوز کو اور اس آم کو، تو کہنے لگا واہ مائی گاڈ ہے میرے خدا، بے نیاز ہے تو، تیرا کوئی مشیر بھی نہیں، تیرا کوئی وزیر بھی نہیں، جو تیری اپنی مرضی ہو تو وہ کر دیتا ہے، یا اے مولا اصلاح لگا کر، تو نے تربوز یہاں کیوں لگایا اور آم یہاں کیوں لگایا؟ کہنے لگا مجھ سے اگر پوچھتے یا اللہ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں یہ تمہیں مشورہ دیتا، یہ من بھر کا تربوز اس درخت کو لگا اور یہ چھٹانک بھر کا آم اس بیل کو لگا، تو نے آم یہاں کیوں لگایا اور تربوز یہاں کیوں لگایا؟ یہ کیوں کر رہا تھا نا، اوپر ایک طوطا بیٹھا ہوا آم کھا رہا تھا، اس نے کہا آم توڑ کے اوپر سے پھینکا، بابو جی کی یہ آ کے آم لگا، کہنے لگا بس خداوندا بس جو تو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، میں کیوں غلط کہہ رہا تھا، آج اگر آم کی جگہ تربوز ہوتا اور وہ اوپر سے گرتا تو میری تو یہاں سے چارپائی اٹھتی، میرا تو جنازہ ہی اٹھتا، جو تو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تربوز یہیں چاہیے تھا، آم یہیں چاہیے تھا۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کیوں کرنا، مسلمان کا کام ہے آمنا بس، حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد ہو، سرکار جو فرمائے مسلمان کا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ بس مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ شب معراج مختصر کر کے اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ خدا کے حضور پہنچے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے۔ اب یہ اللہ اوحا علی عبدہ ما اوحا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ اللہ کے رسول میں کیا کیا باتیں ہوئی۔ حضور نبی کریم مجھے اتنا بتانا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام وہاں آپ نے امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ کتنی بڑی شان ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کی کہ اتنے بڑے مقام پر جا پہنچے، آج ہمارے ہی ووٹوں سے انتخاب شدہ ہمارا ممبر جب اسمبلی میں جاتا ہے تو ووٹروں کو بھول جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ صدقے جائیں حضور علیہ السلام کے شب معراج اتنے بلند مقام پر جا پہنچے، اتنے بلند مقام پر، زمین سے آسمان اونچا، آسمان سے دوسرا آسمان اونچا، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان اونچا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور آگے سدرۃ المنتہا، آگے لامکان، اور آگے عرش۔ صدقے جائیں قدمان مصطفیٰ کے کہ حضور تمام بلندیوں سے بلند مقام پر جا پہنچے، گویا شب معراج حضور کے قدم عرشوں پر آ گئے۔ خدا نے فرمایا ساری کائنات آج میرے محبوب کے قدموں کے سائے کی طرح۔ اعلیٰ حضرت بریلی شیعہ فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے کہیے، ہے اس اونچے سے اونچا اب ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ اللہ کرے یہ جتنے خاموش ہیں میرے ساتھ ہم نوا ہو کے نہیں پڑھتے، یا اللہ ان کو بھی توفیق دے، تیرے محبوب کا نام لیں میرے ساتھ، ہم نوا ہو کے پڑھیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش
خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، اس مسلمانوں معراج کی رات حضور ہم غلاموں کو نہیں بھولے۔ ہمارا کوئی بزرگ کراچی جائے، لاہور جائے، جب واپس میں شہر آئے تو بچے کہتے ہیں ابا جی ہمارے لیے کیا لائے؟ آپ کراچی گئے تھے، ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ حضور علیہ السلام نے خدا سے عرض کی الہی اتنی دور آیا ہوں، جب میں واپس جاؤں گا میری امت مجھ سے پوچھے گی یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا لائے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ مسلمانوں بخاری کی حدیث ہے، خدا نے فرمایا اے محبوب یہ لے 50 نمازیں، یہ نماز میں تمہیں تیری امت کے لیے تحفہ دیتا ہوں، یہ نمازیں لے جا اور اپنی امت سے جا کے کہنا الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج نماز ہے۔ اے میرے محبوب تو میرے ساتھ ہم کلام ہے، تیرا امتی کوئی نماز میں کھڑا ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں اس طرف میرا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوگا ادھر میری رحمت ہوگی، میں عرش پر تم سے ہم کلام ہوں، نماز میں نمازی کے ساتھ میں وہاں مسجد میں ہم کلام ہوں۔ یہ صلاۃ و معراج المومنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہماری معراج شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازی یہاں نہیں ہوتا، جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے وہ میرا وہ خدا کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز لاہور جائے، کراچی جائے تو جب مشاعرے آتا ہے تو آگے کہتے ہیں السلام علیکم، میں لاہور گیا ہوا تھا آگے ہوں السلام علیکم۔ نمازی کو بھی حکم ہے کہ تم معراج کو گئے ہوئے تھے، جب واپس آؤ تو یہ دائیں طرف یوں کہو تیار میں بیٹھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا میرے عزیزو بھائیو میں یہاں نہیں تھا، میں کہیں گیا ہوا تھا، اب آگے ہوں نماز سے خارج ہوتے ہوئے یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔